آتی ہے. 2-3 روایات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جو بدعت کا تصور ہے وہ صحابہ کرام کے کیا وہ اچھی چیز کو بدعت سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے. دین تو وہی جو صحابہ کرام نے دی ہے. صحابہ کرام بھی اس کے بعد جو ائمہ محدثین تھے تابعین بھی وہی ان چیزوں کو سمجھتے تھے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ترمذی میں روایت آتی ہے ان کے پاس ایک شخص نے چھینک ماری اور چھینک مار کے کہتا ہے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آپ بتائیں الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے, چھینک مار کے الحمدللہ کہنا چاہیے. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ کون سی بری بات ہے؟ بڑی اچھی بات ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس کو خاموش کروایا, کہتے ہیں الحمدللہ, کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں درود شریف مجھے بھی آتا ہے. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک مارنے کے بعد ہمیں جو سکھایا وہ الحمدللہ سکھایا, یا الحمدللہ یا کل حال. اب ہمارے جیسا بندہ ہوتا کہتا عبداللہ بن عمر تم مطلب درود سے منع کر رہے ہو, ہم تو پیغمبر پہ درود ہی بھیج رہے ہیں, تم تو بڑے گستاخ ہو, نبی پہ درود بھیجنے کی بات کر رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہیں آپ یہ یہاں پہ درود نہ پڑھو. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن ترمذی میں یہ حدیث آتی ہے. آپ ایک مسجد میں گئے, آپ کا غلام تھا نافع. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری جو روایات ہیں وہ آپ کے جو تابعین ہیں, آپ کا غلام جو نافع ہے انہوں نے روایت کی ہیں. امام مالک رحمہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے میں جو ان کی احادیث ہیں, مالک ان نافع ان عبداللہ بن عمر, یہ 2 واسطے آتے ہیں, پھر رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے. تو نافع جو امام نافع ان سے بھی امام مالک نے وہ جو علم حاصل کیا حدیث کا. نافع کہتے ہیں ہم ایک مسجد میں گئے, وہاں ایک بندے نے اذان دی, اذان میں اس نے نماز کے لیے بلایا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. لوگوں کو دعوت دے دی, ایک طریقہ جو ہے ایک طریقہ اسٹیبلش کر دیا دین نے, ایک پیٹرن سیٹ کر دیا کہ آپ نے نماز کے لیے کیسے بلانا ہے. آپ نے اذان دے دی, نماز کے لیے لوگوں کو بلایا. کہتے ہیں اذان دینے کے بعد پھر وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا, پھر کہنے لگا صلاۃ صلاۃ. اس کو کہتے ہیں تصویب, دوبارہ اذان کی طرح وہ اہتمام کر رہا ہے لوگوں کو بلانے کا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس مسجد سے نکالو ہمیں, چلو یہ تو بدعت ہے. اب ہمارے جیسا بندہ ہوتا کہتا ہے عبداللہ بن عمر نماز کے لیے بلا رہا ہے, وہ کون سا غلط کام کے لیے بلا رہا ہے؟ نماز کے لیے بلا رہا ہے نا وہ بندہ. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس مسجد میں ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے, اس مسجد سے باہر نکلو, کہ یہ وہ طریقہ ہے. اور سنن دارمی کے حوالے سے لکھا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے کوئی دین میں بدعت ایجاد کی اور اس کو وہ بدعت اچھی سمجھتا ہے تو کہتے ہیں یہ بدعت بھی گمراہی ہے, گمراہی, اور اس کو اچھا بھی سمجھتا ہے. کہتے ہیں میں تو خوشی منا رہا ہوں بڑے کام کے اوپر, دنیا کا سب سے بڑا عظیم کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا کے اندر ہے, میں تو اس پہ خوشی کا اظہار کر رہا ہوں, آپ کو خوشی نہیں. آپ دیکھیں جو دین ہے نا, عیدیں ہیں جیسے شریعت نے آپ کو دی ہیں, عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے, اور جمعے والے دن کو جو عید کہا گیا ہے, یہ دین تو وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. یہ ساری حدیث, اب سب لوگوں کی نیت اچھی تھی, نیت تو کسی کی بھی بری نہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سنن دارمی میں حدیث آتی ہے, سنن دارمی میں عبداللہ بن مسعود مسجد میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مسجد کے اندر چند لوگ بیٹھے ہوئے, اور ان میں سے ایک بندہ بیٹھا ہوا, وہ انہوں نے کھجور کی گٹھلیاں پکڑی ہوئی یا کنکریاں کو پکڑی ہوئی انہوں نے, سنن دارمی میں روایت آتی ہے. وہ بندہ عبداللہ بن مسعود فقیہ سے آبی ہے نا, فقیہ سے آبی, اسکالر سے آبی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بندہ ان کو کہتا نہیں, اتنی دفعہ سبحان اللہ کو حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, وہ دائرہ بنا کے, اور وہ آگے سے اتنی دفعہ سبحان اللہ کہنا شروع کرتا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ آگے سے کہتا ہے کہ اتنی دفعہ الحمدللہ کو وہ کہنا شروع ہو گیا. لوگوں نے بتایا عبداللہ بن مسعود کو, کہتے ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود کو بلا کے لاؤ. عبداللہ بن مسعود آئے. عبداللہ بن مسعود نے کیا بات کی, انہوں نے کہا اے اللہ کے بندو, ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن میلا نہیں ہوا. کہا ابھی تو جو آپ برتن استعمال کرتے تھے وہ برتن نہیں ٹوٹے, اور تم نے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنا شروع کر دی. کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دائرے بنا کے اور کٹھے ذکر کروایا ہے؟ اور ذکر بھی دیکھیں, اب تو ذکر کی شکلیں ہی بڑی عجیب عجیب ہے نا, ہو اور جناب کو
یہ کون سا بڑا توہین امیز باتیں ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام کس طرح پکارا جاتا ہے؟ آپ عام بندے کو اس طرح آوازیں نہیں دے سکتے. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن محل نہیں ٹوٹے جو وہ استعمال کرتے تھے. اور انہوں نے آگے الفاظ کے وہ بڑے شدید قسم کے الفاظ کہتے ہیں کہ یا تو کنتم علی ملت اہدی من ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مفتح باب الضلالہ، یا تو تم ایسے دین پہ ہو جو محمد کے دین سے زیادہ بہتر ہے، اور مفتح باب الضلالہ، یا تم گمراہی کا دروازہ کھولنے والے. لوگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے یہاں پہ تو کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود ہم تو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے تم ہمیں گمراہ کہہ رہے ہو، کہ تم ہمارے اوپر فتوے لگا رہے ہو. ہم تو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں نا. میرے بھائی ذکر کا طریقہ تو وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا ہے. بات سمجھنے کی ضرورت یہ ہے اور لوگوں کو بڑے منطقی انداز سے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. بھائی دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا.